حیا نہیں کرتے۔ اچھا، ان برائیوں میں تیسری ایک برائی، یہ مار روڈ ہے نا، یہ والی مار روڈ ہے نا اس کا نام، یہ تحصیل چوک کی طرف جو جاتی ہے، میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے، کیونکہ بات وہیں آ گئی، مال مفت دل بے رحم، گورنمنٹ کے خرچے پہ کھمبوں پر لائٹیں چل رہی ہیں، جلتی ہیں تو جلتی رہیں، ہمارے پیسے تھوڑی لگ رہے ہیں، حالانکہ پہلے بھی انرجی کی کمی ہے، آئے روز لوڈ شیڈنگ کے مسائل ہیں، ان کا بھی جو بندہ بلا وجہ یہ ضائع کرے گا وہ بھی تو حساب دینا پڑے گا۔ ویسے بے حسی کا عالم یہ ہے، لائٹیں تو عام سی چیز ہیں، آج کل تو صورتحال یہ ہے کہ اگر روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو جائے اور ہماری آنکھوں کے سامنے بندہ تڑپ رہا ہو، ہم وقت نہیں دے سکتے، ہمیں دفتر کی لیٹ ہو جائے گی، ہم جا رہے ہیں، بے حسی نہیں ہے۔ جب انسانیت کی قدر نہیں رہی وہاں لائٹ کی ہم کیا قدر کریں گے؟ معاملہ تو یہ ہے، برائی کو جہاں بھی دیکھیں روکیں۔ برائی روکنے کے دو طریقے ہیں، انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ۔ جہاں انفرادی طور پہ ہمارے ذمہ ہے وہاں روکیں۔ ہمارے گھر میں اگر برائی ہو رہی ہے، ہمارے بچوں کو موبائل کی لت پڑ گئی ہے، یہ بھی تو ایک برائی ہے، سن رہے ہیں نا بچے، یہ بھی تو ایک برائی ہے۔ وہ ایک ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ میں نا اس کا علاج کرتا ہوں کینسر کا، اور وہ بتا رہا تھا کینسر کے علاج میں یہ چیز بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، اور وہ بتا رہا تھا کہ 3 ماہ کے لیے موبائل کال سننے کی بھی میں اجازت نہیں دیتا، کیونکہ اس کی لہریں بھی بندے کے اوپر اثر ڈالتی ہیں، بالخصوص جو کینسر والا ہے۔ اور آج تو جدید ریسرچ یہ سامنے آ رہی ہے کہ زیادہ موبائل دیکھنے کی وجہ سے ہماری وینز دماغ کی سکڑ رہی ہیں، اور گردن کے جو موڑے ہیں وہ بھی جو ہے نا ویک ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ بندہ بیٹھا ہے، کوئی سو کے دیکھ رہا ہے یوں کر کے، کوئی یوں کر کے دیکھ رہا ہے، تو یہ اثر تو پڑے گا۔ کتاب دیکھ کے پڑھیں تو اس کی وجہ سے ہماری نگاہ کمزور ہو جائے، اور اس میں ہم اتنی لذت کے ساتھ بھی کتاب نہیں پڑھتے، کتاب کا مطالعہ ہی ختم ہو گیا ہے، دور ہی ختم ہو گیا، اب تو صورتحال عجیب و غریب بن گئی ہے۔ موبائل کو جو ہم دیکھتے ہیں یہ ایسا گناہ ہے اور ایسی اس میں دنیاوی لذت ہے کہ ایک دفعہ بندہ دیکھے تو کھو ہی جاتا ہے، پھر اس کو ہوش ہی نہیں رہتا، یہ گھمائی جا دیکھی جا، گھمائی جا دیکھی جا۔ یہ بھی برائیوں میں سے ایک برائی ہے۔ گھر کی ضرورت ہے ایک رہ جائے، 2 پہ چلے جائیں، یوں تو نہ ہو نا، گھر کے 10 لوگ ہیں 10 موبائل ہو، اس سے بھی جان چھڑوانی چاہیے۔ تو حضور نے فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جب تم میں سے کوئی شخص برائی کو دیکھے تو ہاتھ سے روکے، فإن لم یستطع، اور اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا فبلسانہ، پھر زبان سے روکے۔ زبان سے، آپ صورتحال تو یہ ہے زبان سے روکے۔ اب تو زبان سے روکنا مشکل ہو گیا ہے، زبان سے روکیں تو ناراض ہو جاتے ہیں، کسی کی اصلاح کریں تو ناراض ہو جاتے ہیں، اب تو زبان سے بھی مشکل ہو گیا ہے، لیکن ہے جو زبان سے روک سکتا ہے وہ روکے۔ حضور نے فرمایا فإن لم یستطع، اور اگر زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا پھر کیا کرے؟ فبقلبہ، اس برائی کو دل میں برا جانے، وذالک اضعف الایمان، حضور نے فرمایا یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اب اس کی مثال دے دوں ورنہ سمجھ نہیں آئے گی۔ برائی کو دیکھا، برائی کو دیکھ کے ہم نے کہا اللہ پناہ میں رکھے، اللہ اس کو ہدایت دے، اس کا مطلب ہے ہم اس لولے لنگڑے بالکل انتہائی کمزور ایمان میں ہیں جس کے بارے میں حضور نے فرمایا دل میں برا جانو، لیکن یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ لیکن اگر ایسے ہو گیا کہ برائی ہو رہی ہے اور ہم دیکھ کے کہیں بڑا مزہ آ رہا ہے، کسی جگہ بے حیائی بے شرمی کا مظاہرہ ہو رہا ہے اور ہم کہیں کہ ٹھیک ہے سلسلہ چلتا رہے۔ مجھے یاد ہے میں بہت چھوٹا تھا تو وہ خاتون شاید اب تو پتہ نہیں زندہ ہے یا فوت ہو چکی ہو کوئی پتہ نہیں ہے، تو چھوٹا تھا، شاید میں 5ویں کلاس سے بھی چھوٹی عمر کی بات کر رہا ہوں، اب تو خیر سے 38 سال میری عمر ہے۔ ٹی وی پر ایک خاتون بیٹھی تھی اور وہ کہہ رہی تھی الحمدللہ
میری ایک فلم ہٹ ہو گئی ہے اور انشاءاللہ آنے والی فلم بھی ہٹ ہوگی. آپ اس کو کیا کہیں گے؟ یعنی ان کے نزدیک اب تو ویسے دور حاضر ہے ایسا. میں کلاس میں پڑھا رہا تھا, فرسٹ ایئر کی کلاس تھی, بوائز کالج تھا, تو وہاں میں ذکر کر رہا تھا یہ چیز بری ہے, یہ بری ہے, یہ بری ہے. تو اس میں نے ذکر کیا کہ لوگ جو ہے نا, یہ کافی پرانی بات ہے, کوئی 10 سال پہلے کی بات ہے, اس ٹائم نا یہ برائی ہاتھ میں نہیں آئی تھی, اور پیکج اتنی سستے نہیں تھے کہ بندہ جو ہے نا 50 روپے کا پیکج بنا کے کہ 10 جو ہے نا وہ فلمیں دیکھ لے. اب تو برائی سستی اور عام ہو چکی ہے, بے حیائی سستی اور عام ہو چکی ہے. اس وقت اتنی نہیں تھی. تو میں نے کہا یہ بالکل غلط ہے اور گناہ کا کام ہے کہ سینما گھر جا کے فلم دیکھنا. 2 بھائی بیٹھے تھے, نام بھی ان کے بڑے پیارے تھے, تو کہتے ہیں سارے یہ گناہ کا کام ہے. میں نے کہا بیٹا بالکل گناہ کا کام ہے. اس نے کہا اچھا, لیکن ہمارے پپا تو ہمیں ہر مہینے, مجھے یاد نہیں آ رہا کہ ہر ہفتے یا ہر مہینے, چلو میں محتاط انداز میں جملے بول رہا ہوں, کہ اس نے کہا ہمارے پپا ہمیں فیملی سمیت ہر مہینے سینما میں لے جاتے ہیں, ہم تو فلم دیکھتے ہیں. یہ بری بات ہوتی تو پپا لے کے کیوں جاتے؟ اب کدھر جائیں گے؟ یعنی جب ہم نے گھر کا ماحول ایسا بنایا ہو, ایسے لیبرل بن گئے ہوں کہ ہمیں نہ ہم نے خود گناہ اور ثواب میں فرق کیا, نہ بچوں کو یہ بات سمجھائی. جب ہم نے بے حیائی کا ایسا مظاہرہ کیا کہ فیملی سمیت ہم سینما گھر میں جا کے فلم دیکھیں, تو پھر آگے ہمارے بچوں کا کیا حال ہوگا؟ تو میں نے کہا بیٹا یہ تو غلط بات ہے, یہ تو گناہ کا کام ہے, اور گناہ صغیرہ بھی نہیں ہے, گناہ کبیرہ ہے. پکی توبہ, اور جب تک پکی توبہ نہیں ہوگی اس گناہ پہ بندہ شرمندہ بھی ہو, دل سے نادم بھی ہو, اور عزم مصمم ہو کہ آئندہ اس گناہ کے قریب نہیں جانا, اللہ گناہ معاف نہیں کرے گا. سچی توبہ کریں گے تب جا کے یہ معاملہ ہوگا. یعنی ایسی صورتحال بن چکی ہے. تو پھر کیا وہاں کیا بنے گا؟ میں آپ کو ایک فقہی مسئلہ سمجھاؤں پھر بات ختم کروں. 10:15 کا ٹائم تھا اور 10:15 پہ انشاءاللہ بات ختم ہو گئی. فقہاء کرام نے لکھا ہے اگر کوئی شخص بسم اللہ پڑھ کے برا کام کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. اور میں نے جس فقہ کی کتاب میں پڑھا ہے, درس نظامی کی فقہ کی کتاب تھی, ہمیں ذہن میں نہیں ہے, پتہ نہیں کنز الدقائق یا ہدایہ میں کسی کتاب میں پڑھا تھا, کہ کوئی بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے چوری کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. کیوں؟ کہ اللہ کے نام کی اس نے اہانت کی ہے. اب یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں تو میں نے آپ کو 10 سال پہلے کے جملے سنائے ہیں. مسجد وزیر خان کا معاملہ ہمارے سامنے نہیں ہے. یعنی اس نے, ان لوگوں نے مسجد کے تقدس کو سمجھا ہی کچھ نہیں ہے, وہاں جا کے شوٹنگ کر دی, اور کس انداز میں کی آپ کے سامنے ہے. کیا صورتحال ہے, اور لوگ کس طرح برائی پر الحمدللہ کہہ رہے ہیں. اور اگر کوئی بندہ, یہ بھی فقہی مسئلہ ہے, اگر کوئی بندہ گناہ کو جائز سمجھ کے گناہ کرے کافر ہو جاتا ہے. یہ بھی میں آپ کو مثال دے کے سمجھا دوں. ایک شخص ہے نماز نہیں پڑھتا, گناہ کا مرتکب ہے, لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ نماز پڑھنا ضروری تھوڑی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ایکسرسائز ہے, کیا ہے یہ؟ کوئی ضروری تھوڑی ہے. اس نے نماز کی اہانت کی ہے اور ارکان اسلام میں سے کسی رکن کا انکار کیا ہے, اس سے بندہ کافر ہو جاتا ہے. مجھے تو پتہ ہے نا, میرا ایک کالج کا کولیگ تھا, اچھا وہ اردو کا پروفیسر تھا, اس کی کلاس کے بچے میرے پاس آئے, قاری صاحب یہ کیا حج کرنا ضروری نہیں ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ فلاں ہمارے سر ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ یہ حج کرنا ضروری نہیں ہے, پیسوں کا ضیاع ہے. تو کدھر جائیں گے؟ یہ اسی معاشرے کی بات ہے. ایک اور, وہ بھی ایک پروفیسر تھا, پتہ نہیں یہ ایجنٹ ہیں یا کیسے لیبرل لوگ ہیں, میری تو سمجھ سے باہر ہیں. ایک اسٹوڈنٹ آیا میرے پاس کہ فلاں سر ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ جمعے کا ایشو بن رہا تھا, کالج کی چھٹی ہو رہی تھی لیٹ, بوائز کالج تھا, لیٹ چھٹی ہو رہی تھی, بچوں نے شور کیا کہ جمعہ ہمارا رہ جائے گا. اب جس کلاس میں بچوں نے شور کیا, اس کلاس میں کھڑا پروفیسر کہہ رہا ہے کہ بیٹا اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ
نماز قائم کرو، نماز قائم کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل چھوڑو نہ، کبھی کبھی پڑھ لیا کرو۔ یہ فتنے آگے آئیں گے، یہ فتنے پھیلیں گے۔ یا یہ فتنہ نہیں ہے کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں بوتل جو ہے اس میں انرجی ہے، حالانکہ ڈاکٹر کہتے ہیں پیپسی نہ پیو، یہ انرجی ڈرنک جو ہے یہ نہ پیو، ڈاکٹر روکتے نہیں ہیں۔ جو بھی مریض ہے پہلے نمبر پہ کہتے ہیں بوتل بند، اور بڑے بڑے پینا فلیکس میں لکھا ہوتا ہے یہ پیو گے اس میں یہ صحت ہے۔ یہ دجالی فتنہ نہیں ہے، یہ ایسے دجالی فتنے ہیں۔ یہ موبائل بھی دجال کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ حدیث میں آتا ہے کہ دجال ایک سائڈ پہ جنت لے کے چلے گا، دوسری سائڈ پہ وہ دوزخ لے کے چلے گا، کہے گا میرے اوپر ایمان لاؤ اس جنت میں داخل کر دوں گا۔ یہ کیسے ہمارے عقل ختم ہو جائیں گے اور ہم اس پر ایمان لے آئیں گے اور وہ پھینک دے گا۔ وہ جو مصنوعی جنت ہوگی اصل میں وہ حقیقتاً اللہ کی دوزخ ہوگی۔ جو مصنوعی وہ دوزخ بنا کے پھر رہا ہوگا، اور جو اس پر ایمان نہیں لائے گا اور پکڑ کے اس کو پھینکے گا، حقیقتاً وہ اللہ کی جنت میں جائے گا۔ اب یہ شوبدہ بازیاں نہیں آ گئی۔ میں اگلے دن ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، پتہ نہیں کس ملک کا وہ تھا، کلپ بنا ہوا تھا، وہ ایسے لگ رہا تھا کوئی مارکیٹ ہے بہت بڑی، شاید آپ میں سے کسی نے دیکھا ہو، اور اس میں وہ اس انداز میں چیزیں دکھا رہے تھے جیسے یہ اوریجنل ہو۔ مثلا ان میں سے ایک شیر دھاڑ مار کے اٹھا اور اس نے اپنے قدم بہر رکھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہاں سے کود رہا ہو، شاید آپ نے دیکھا ہو۔ یقین کریں اس ویڈیو کو دیکھ کے ذرہ برابر بھی شک نہیں ہوتا تھا یہ آرٹیفیشل ہے یا حقیقتاً ہے۔ یہ آگے فتنے آئیں گے اور ایسے عجیب و غریب آئیں گے کہ ہماری عقل کام چھوڑ دے گی۔ بات چلی تھی کہ برائی کو دیکھ کے ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو ہاتھ سے روکیں، اگر اس کی طاقت نہیں تو زبان سے روکیں، اور اگر اس کی طاقت نہیں تو کم از کم دل میں تو برا سمجھیں۔ اور اگر ہم نے برائی کو دیکھ کے دل میں برا نہ سمجھا اور اس پر خوش ہوئے، اس پر راضی ہوئے، اور وہاں ان بے شرم لوگوں کی طرح انشاءاللہ یا الحمدللہ والے جملے بول دیے، تو سمجھ لو ایمان نکل گیا۔ پھر اللہ رب العزت یہ گفتگو جو ہے اپنی بارگاہ عزت میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ رب العزت اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے، ہماری آنے والی نسلوں کی بھی حفاظت فرمائے، اور ایصال ثواب کی نیت سے یہ جو پروگرام ہوا ہے